بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 94 ہے، اور آج کی نشست میں ہم 7ویں فصل جو آخری فصل ہے اس کا مبحث سادس پڑھیں گے. یہ اس فصل کی آخری بحث ہے، اور اس بحث میں استفتاء کے احکام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مستفتی یا سائل جو سوال پوچھنے والا ہے اس سے متعلق چند اہم باتیں ہیں اور چند اہم احکام ہیں. اس کو حضرت نے ان احکام کو حضرت نے ذکر کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ کتاب کے اختتام اور آخر میں ہم وہ چند احکام اور آداب ذکر کرتے ہیں جو فتویٰ پوچھنے والے سے متعلق ہے، مستفتیین سے متعلق. سب سے پہلا ادب یا پہلا حکم سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ یجب علی المستفتی ان لا یسأل الا من عرف علمہ وعدالتہ. یہی اس کا خلاصہ ہے اس پہلے حکم کا یا پہلے ادب کا، کہ جو سائل ہے اس پر لازم ہے سوال کرنے والے پر کہ وہ صرف اور صرف ایسے لوگوں سے شرعی مسئلہ پوچھے جن کے علم اور جن کی عدالت کو وہ جانتے ہوں. اگر کسی شخص کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے فتویٰ دینے کی صلاحیت ہے یا نہیں، عالم ہے بھی یا نہیں، اور اس سے فتویٰ پوچھ رہا ہے شرعی مسئلہ، تو یہ جائز نہیں ہے. اور اس سلسلے میں بعد میں اگر غلط حکم آیا اور سائل نے اس پہ عمل کر دیا تو وہ بھی گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے سوال پوچھنے میں احتیاط نہیں کیا اور اس نے غلط آدمی سے سوال پوچھا ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر پہلا حکم یا پہلا ادب. تو ترجمہ دیکھ لیجیے اس کا. فرماتا ہے کہ مستفتی پر لازم ہے کہ وہ صرف ایسے شخص سے ہی شرعی مسئلہ پوچھے جس کے علم اور جس کی دیانت سے وہ واقف ہو اور اس کے بارے میں وہ یہ جانتا ہو کہ وہ واقعی فتویٰ دینے کا اہل ہے. سواء علم ذلك بنفسه. اب اس مفتی کے بارے میں خواہ اس کو یہ علم جو ہے وہ خود اس کے بارے میں یہ علم حاصل کیا ہو ذاتی تجربے سے، یا کسی باعتماد عالم کے بتانے سے معلوم ہوا ہو، او باستفاضۃ یا شہرت سے معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ مفتی ہے اور یہ اس طرح اس کو جو ہے اس میں فتویٰ کی اہلیت ہے. تو شہرت سے بھی اسی طرح کہ یعنی کس بات کی شہرت، کہ بأن علماء ذلك الوقت یثقون بفتواه، کہ بھئی اس زمانے کے علماء اس کے فتوے پر اعتماد کرتے ہیں. ویجب علیہ قبل الاستفتاء. کہتا ہے کہ فتویٰ پوچھنے سے پہلے اس پر جتنا ہو سکے اس کی تحقیق کر لے، لازم ہے. اگر مفتی کی عدالت اور دیانتداری پوشیدہ ہو تو اس کی ظاہری دیانتداری پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے. بہرحال پہلا حکم یہی ہے کہ جو ہے فتویٰ صرف ایسے شخص سے پوچھے جو عالم ہو اور جس میں فتویٰ کی اہلیت بھی ہو. دوسرا حکم کہتا ہے یجوز الاستفتاء من عالم اہل لذلك سواء وجد في البلد من هو اعلم منه. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر شہر کے اندر مختلف اہل علم موجود ہے، فتویٰ کی اہلیت رکھنے والے موجود ہے، تو کسی بھی ایک سے پوچھ لے بس کافی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو تلاش کریں گے، اسی سے مسئلہ پوچھیں گے، چھوٹے علماء سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے، دیگر علم سے. یہ بات ضروری نہیں ہے. تو فرماتا ہے جو عالم فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتا ہو اس سے فتویٰ پوچھنا جائز ہے، خواہ شہر میں اس سے بڑے علماء بھی موجود ہو. اور مستفتی پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑے عالم کو ہی تلاش کرے، یہ اس پر کوئی لازم نہیں ہے. تیسرا حکم یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، پہلے اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے. اس تیسرے حکم کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کئی اہل علم سے، ٹھیک ہے، ایک مفتی سے بھی پوچھا اور دوسرے مفتی سے بھی پوچھا اور دونوں کی آراء مختلف ہو گئی، تو اس سلسلے میں وہ کس سے فتویٰ پوچھے گا، یعنی کس کے فتوے پہ عمل کرے گا. اگر دونوں فتووں میں اختلاف ہو گیا، مثلا ایک سائل ہے، اس نے ایک مفتی سے مسئلہ پوچھا، اس نے جواب دیا، اور پھر اسی سائل نے دوسرے مفتی سے بھی مسئلہ پوچھا، دوسرے نے اس کو جواب دیا جو مختلف تھا، تو وہ کس کے فتوے پہ عمل کرے گا. اس میں حضرت نے جس کو ترجیح دی سب سے شروع میں کہ بھئی جس پر علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے بھی جزم کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں مختلف اس کی صورتیں بنتی ہے. پہلی صورت تو یہ ہے جو اس سامنے کی عبارت میں ہے، وہ یہ ہے کہ دو مفتیوں نے آپ کو جواب دے دیا اور دونوں مفتیوں میں سے
ایک علم کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے اور دوسرا جو ہے وہ زیادہ متقی ہے، تو تقوی کے بجائے علم کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، اور جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کے فتوے پر عمل کیا جائے گا۔ اگرچہ علماء کا دوسرا قول بھی ہے کہ تقوی کو بنیاد بنائیں گے، لیکن اگر دونوں مفتیوں میں سے ایک زیادہ علم والا ہے، دوسرا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو زیادہ علم والے کے قول کو لیا جائے گا۔ یہ تو صرف ایک صورت ہو گئی کہ ایک مفتی کے سامنے، یعنی ایک عام آدمی کے سامنے دو مفتیوں کی یہ حالت ہو، ایک زیادہ متقی ہو اور دوسرا زیادہ عالم ہو، تو زیادہ عالم والے کی بات کو، زیادہ عالم کی بات کو لے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ یہ تو صرف ایک صورت ہو گئی۔ اس میں مختلف اقوال ہے۔ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے اس بارے میں 5 اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلے ان 5 اقوال کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب سائل کے سامنے دو مفتی کے فتاوی آ جائے تو اب وہ کس پہ عمل کرے گا، تو اس میں علماء نے 5 اقوال اختیار کیے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ سائل یا مستفتی جو ہے اس فتوے پر عمل کرے گا جس فتوے میں زیادہ سختی ہو، جس فتوے میں زیادہ سختی ہو، مثلا ممانعت والے حکم کو لے گا، جائز و اباحت والے حکم کو اختیار نہیں کرے گا، احتیاط والے فتوے پہ عمل کرے گا، سہولت والے پہ عمل نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، مستفتی جو ہے وہ سہولت اور والا حکم اور آسان حکم لے گا، یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول جو علامہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ اور اس طرح ان دیگر حضرات کی طرف اس کو منسوخ کیا ہے، اور السمعانی الکبیر کے اندر بھی اس کو اختیار کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مستفتی کوشش کرے کہ جس پر اس کو زیادہ اعتماد ہے اسی کے فتوے کو اختیار کرے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو علم اور تقوی میں بڑھ کر ہوں گے مستفتی اس کی بات کو مان لے گا، مثلا جو علم میں بھی زیادہ بڑھ کر ہے، تقوی میں بڑھ کر ہے، تو اسی کے فتوے کو اختیار کرے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ چوتھا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ مستفتی جو ہے، جب سائل کے سامنے، مستفتی کے سامنے دو مفتیوں کے جواب آ گئے تو وہ دونوں کے جوابات کو کسی تیسرے کے سامنے پیش کرے، اور وہ تیسرا مفتی جس کے فتوے کی تائید کرے گا، تصدیق کرے گا، اس کے فتوے کو اختیار کرے۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ مستفتی کو اختیار ہے، چاہے تو وہ جس کی مفتی کی بات پر بھی عمل کرنا چاہے تو کرے۔ یہ 5 اقوال ہیں جو حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور ان 5 اقوال میں سے انہوں نے پھر جو ہے اس قول کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا ہے، یعنی انہوں نے پھر اپنی طور پہ اس بات کو راجح قرار دیا کہ مستفتی جو ہے سب سے پہلے تو یہ کوشش کرے کہ اس کی نظر میں زیادہ راجح بات کون سی ہے، اس بات کو تلاش کرے۔ اگر یہ بات ممکن نہ ہو تو پھر اس بات کی تلاش کرے کہ بھئی ان دونوں مفتیان میں سے اس کو کس پر زیادہ اعتماد ہے، اس زیادہ اعتماد والے کو اختیار کر لے۔ پھر اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مستفتی کے سامنے اعتماد اور دونوں میں سے جو ہے وہ زیادہ کسی ایک کو ترجیح حاصل نہیں ہو رہی، تو پھر مستفتی کسی اور سے پوچھ لے، کسی اور مفتی سے، اس نے اس کی تائید کر لی تو اس کو لے لے۔ اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو پھر اس طرح کی صورتحال میں مستفتی جو ہے وہ احتیاط پہ عمل کر لے، اور اگر احتیاط پہ بھی عمل کرنا مشکل ہو تو اس صورت میں اس کو اختیار ہے، جس کو چاہے تو جس قول کو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے تمام اقوال کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اس پر جو ہے امام نووی رحمہ اللہ نے اعتراض بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دیگر اقوال کی بنسبت اس میں قول نمبر 5 زیادہ بہتر ہے کہ جس کے مستفتی کو اختیار ہے، چاہے جس کو اختیار کرنا چاہے تو اختیار کر لے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر حافظ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ آتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ مستفتی کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس کی طرف اس کے دل کا میلان ہو اس کو اس پہ عمل کر لے۔ تو یہ 3 مختلف حضرات کی مختلف آراء ہیں، اور حضرت نے پھر آخر میں اس بات کو ترجیح دی ہے کہ دل کا میلان بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ مستفتی کوئی مجتہد تو ہے نہیں، اس کا دل کا میلان ہو یا نہ ہو، بس وہ کسی نہ کسی ایک کی بات کو لے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ ہاں، حافظ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کی عبارت وہاں چل سکتی ہے جہاں مستفتی کے سامنے دونوں مفتی جو ہے وہ برابر ہو۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اصل چیز یہی ہے کہ مستفتی جو ہے دونوں میں سے جس پر مستفتی اور سائل کو زیادہ اعتماد ہو اس کے علم اور تقوی پر، اسی کے قول کو اختیار کرے گا اور اسی پر جو ہے وہ عمل کرے گا۔ خلاصہ یہ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ادب نمبر 3۔
یا حکم نمبر 3، فرماتا ہے اگر مفتیان کرام کے فتاوی کے درمیان اختلاف ہو تو مستفتی کو چاہیے کہ اس کی نظر میں جو مفتی علم اور تقوی میں زیادہ مرتبے کا حامل ہو انہی کے فتوے کو مقدم رکھے۔ اگر دو مفتیوں میں سے ایک بڑے عالم اور دوسرا جو ہے وہ زیادہ متقی پرہیزگار ہے تو اس میں دو قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ بھئی متقی اور پرہیزگار مفتی کے فتوے کو مقدم رکھیں گے، لیکن صحیح ہے کہ ایسی صورت میں زیادہ علم رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ یہی بات جو ہے علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا، انہوں نے اسی پر جزم کیا ہے۔ لیکن حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے اس میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب دو مفتیوں کا فتویٰ مختلف ہو جائے تو اہل علم کے اس میں کئی اقوال ہے۔ احدہما، ایک قول یہ کہ ان میں سے جو حکم سخت حکم ہو اسی کو لے گا، مثلا ممانعت والی کو لے گا، اباحت کو نہیں لے گا کیونکہ اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ والثانی، دوسرا قول یہ کہ اس میں سے آسان والا حکم لے گا، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دین دے کر مبعوث فرمایا گیا جو سب سے الگ، آسان اور سہولت والا حکم ہے۔ والثالث، تیسرا قول یہ ہے کہ مستفتی کوشش کرے کہ زیادہ باعتماد جو مفتی ہے اس کے فتوے کو اختیار کرے، لہذا ایسے مفتی جو علم تقوی اور اس میں تقوی میں بڑھ کر ہو اسی کے قول کو لے گا۔ اس کو سمعانی الکبیر نے بھی اختیار کیا ہے، اور قبلے کے مسئلے میں اسی جیسے قول پر امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی صراحت کی ہے۔ والرابع، چوتھا قول یہ ہے کہ مستفتی کسی اور مفتی سے پوچھ لے اور وہ جس مفتی کے فتوے کی تائید کرے مستفتی اسی پر عمل کرے۔ الخامس، پانچواں قول یہ ہے کہ یتخیر، اسے اختیار ہے وہ جس مفتی کے فتوے کو چاہے اسی پہ عمل کر لے، اور کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ شیخ ابی اسحاق شیرازی کے نزدیک بھی صحیح ہے، اور صاحب الشامل یعنی علامہ ابن الصباغ رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار دیا ہے۔ فیما، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب دونوں جو ہے مفتی وہ ذاتی اعتبار سے مرتبے میں بالکل برابر ہو۔ اچھا جی، یہ تو 5 اقوال ہو گئے۔ اب حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی اپنی جو انہوں نے تدبیق پیش کی ہے، اپنی رائے دی ہے، وہ یہاں سے یہاں تک ہے۔ فرماتے ہیں کہ مختار بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں مستفتی پر لازم ہوگا کہ وہ خوب کوشش کرے کہ زیادہ راجع کون سا ہے اور اسی کو تلاش کرے، اور ایسے وقت میں مفتیان میں سے انتہائی قابل اعتماد کو تلاش کر کے اس کے فتوے پر عمل کرے، اور اگر اس کے نزدیک دونوں مفتیان کرام میں سے کسی کو بھی ترجیح حاصل نہ ہو تو پھر کسی اور سے سوال کر لے، اور وہ تیسرا آدمی جس کی موافقت کر دے اسی کے فتوے پر مستفتی عمل کر لے۔ اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو کہ دونوں مفتیان کا اختلاف بھی جواز اور عدم جواز کا ہو اور ابھی تک سائل نے ان پر عمل بھی نہیں کیا، تو اس صورت میں مستفتی ممانعت اور ترک کی جانب کو اختیار کر لے کیونکہ اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ اور اگر دونوں مفتیان اکرام ہر اعتبار سے برابر ہے تو ہم مستفتی کو ان دونوں کے درمیان اختیار دے دیں گے، اگرچہ ہم ایسی صورت کے علاوہ مستفتی کو اختیار دینے کے قائل نہیں ہیں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے اس کی جائزہ داری، کیونکہ اختیار ضرورت کی بنا پر ہے اور ایسا کبھی شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اب اس پر علامہ نووی رحمہ اللہ نے جو اعتراض کیا ہے اس کو یہاں سے ذکر کرتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ جس بات کو شیخ ابن صلاح نے اختیار کیا ہے یہ کوئی مضبوط قول نہیں ہے، بلکہ زیادہ ظاہر تو 3 صورتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے، اور وہ 3 صورتیں یہ ہے قول نمبر 3، 4 اور 5 ہے، اور بظاہر ان میں سے بھی 5واں قول زیادہ واضح ہے کیونکہ مستفتی اہل اجتہاد میں سے تو ہے نہیں، اور اس کا فرض صرف اتنا ہے کہ وہ کسی ایسے عالم کی تقلید کر لے جو فتویٰ دینے کا اہل ہے، اور جب مستفتی نے دونوں مفتیان میں سے کسی ایک کا قول اپنی مرضی کے مطابق لے لیا تو اس نے اپنا فرض ادا کر لیا۔ یہ ان کی رائے ہے علامہ نووی رحمہ اللہ کی۔ اب یہاں سے علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کی رائے بیان کرتے فرماتے ہیں، ابن حمام فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے 2 فقہاء کرام سے ان 2 مجتہدین سے استفسار کیا اور دونوں نے اسے الگ الگ جواب دیا تو بہتر یہ ہے کہ مستفتی اس کے فتوے پر عمل کرے جس کی طرف مستفتی کا دل کا میلان ہو تو اسی کو اختیار کرے۔ وعندی، حضرت فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر وہ اس مفتی کے قول کو بھی اختیار کر لے جس کی طرف اس کے دل کا میلان نہیں ہے تو بھی جائز ہے، کیونکہ مستفتی کے قلبی کا میلان ہونا یا نہ ہونا یہ دونوں برابر ہے، اور یہ کوئی یعنی کہ وہ کوئی مجتہد تو ہے نہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہے اس کے۔ والواجب علیہ، اس پر اصل واجب جو ہے وہ تقلید ہے، اور اس نے کر لیا خواہ وہ اس میں جو ہے وہ مجتہد جو ہے درست ہو یعنی یا اس سے خطا ہوئی ہو۔ اور بظاہر ابن حمام کی رائے اس وقت ہے جب دونوں فقیہ مستفتی کی نظر میں برابر ہو، ورنہ مستفتی اس مفتی کی بات پہ عمل کرے جو زیادہ علم کا حامل ہو، جیسے کہ ہم پہلے علامہ ابن نجیم کے حوالے سے یہ ذکر کر چکے ہیں۔